الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادقة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آج ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی ارادت کا، اپنی شیفتگی اور فریفتگی کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ سچا محب جو ہوتا ہے سچا پیار کرنے والا جو ہوتا ہے وہ مر جانا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی بات پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرتا۔
میں اور آپ آج کے خطبہ جمعہ میں اپنی محبتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اپنی عقیدتوں کو پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کہاں تک رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اختیار کیا ہے، کہاں تک آپ کا کہا مانا ہے، آپ کی فرما برداری کی ہے، آپ کی اطاعت کی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، رحمت کائنات کے کردار کا مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ کر کے رحمت کائنات کی سیرت کو پڑھ کے پھر منانا ضروری نہیں ہے، سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ کچھ یار لوگوں نے ہمارے بارے میں ایسا پراپوگنڈا کیا ہے، ایسی انہونی باتیں پھیلائی ہیں جن کا دور دور سے بھی ہمارے ساتھ کوئی ناتا، رشتہ، تعلق نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے رحمت کائنات کی سیرت کا تذکرہ کروں گا، کسی مفتی کے فتوے سے نہیں، کسی امام کے قول سے نہیں، کسی خطیب کی خطابت سے نہیں، میں اپنے محبوب کی سیرت کا تذکرہ کروں گا، یا اللہ کے قرآن سے کروں گا یا محمد کے فرمان سے کروں گا۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے کہ قرآن اگر علم ہے، محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر اجمال ہے، محمد اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر واعظ ہے، محمد اس کے واعظ ہیں، قرآن اگر متن ہے، محمد اس کی تشریح ہے، قرآن اگر ذکر ہے، محمد مذکر ہے، قرآن اگر ہدایت ہے، محمد اس کے ہادی ہیں، قرآن اگر رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، قرآن اگر نور ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں۔ جب قرآن رسول اللہ کی سیرت سے بھرا پڑا ہے، پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، موضوع اور منگھڑت روایات کو سہارا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی رحمت کائنات کی سیرت کے حوالے سے کچھ کہنے کا موقع میسر آتا ہے تو جی چاہتا ہے
کہ میں اپنے آقا کی سیرت پر سیر حاصل بحث کروں، پھر سوچتا ہوں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ جاؤ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھاؤ، اس کا مطالعہ کرو اور دیکھو جو واقعی علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب آقا کی سیرت کے تذکرے کر کر کے تھک گئے نا، تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے نبی، ہم تیری سیرت کا تذکرہ کیا کریں گے؟ اللہ نے تو تجھے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، تیری رفعتوں کو دیکھ کر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، دنیا والوں پہلے خدا ہے پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی بڑی سیرت، کردار، کریکٹر کے مالک رسول کی اگر آج ہم سیرت کو اپنا لیں، کھویا ہوا مقام آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، پریشانیوں سے آج بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں رحمت کائنات کی سیرت کا ایک پہلو چھیڑنے جا رہا ہوں، ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سیرت کے پہلو کو چھیڑنے کے لیے میں امام بخاری کی ایک حدیث، جسے انہوں نے صحیح البخاری میں بیان کیا ہے، بنیاد بنانے جا رہا ہوں۔ امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ حضرت انس رسول اللہ کی سیرت کا، کردار کا، کریکٹر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جانتے ہو حضرت انس کون ہے جو سیرت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں؟ تعارف ہے کہ حضرت انس کون ہے؟ حضرت انس وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ماں نے منت مانی تھی۔ کیا منت مانی تھی؟ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، اگر تو نے مجھے بیٹا دیا، میں اپنے اس بیٹے کو بہت بڑا کاروباری نہیں بناؤں گی، بہت بڑا تاجر نہیں بناؤں گی، بہت بڑا جاگیردار نہیں بناؤں گی، بہت بڑا سرمایہ دار نہیں بناؤں گی۔ اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، میں اپنے بیٹے کو تیرے پیغمبر محمد کا خادم بناؤں گی۔ میرا بیٹا کاروبار نہیں کرے گا، تیرے محبوب کی خدمت کرے گا، تیرے محبوب کی نوکری کرے گا، تیرے محبوب کی چاکری کرے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ صحابہ اور صحابیت کی سوچ دیکھو، ان کی فکر دیکھو، ان کی لگن دیکھو، ان کی تڑپ دیکھو، ان کی چاہت دیکھو، رحمت کائنات سے ان کا تعلق دیکھو۔
ان کا ناتا اور رشتہ دیکھو، کیسی وہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ ماں کہتی ہے بیٹا دیا تو رسول اللہ کا خادم بناؤں گی۔ پھر ایک وقت آیا اللہ نے سلیم کو بیٹے سے نوازا، پھر وہ بیٹا چلنے کے قابل ہوا۔ ہائے ماں سلیم تجھ پہ قربان جاؤں۔ سلیم نے اپنے بیٹے کو انگلی سے لگایا اور انگلی سے لگا کے اپنے بیٹے انس کو لے کے سیدھی جناب محمد کے دربار میں آ گئی ہے۔ آقا میں نے منت مانی تھی، آج منت پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آقا یہ میرا بیٹا ہے، اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت کائنات نے قبول فرمایا۔ یہ انس رسول اللہ کی بارگاہ میں 10 سال رہے، 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، 10 سال شب و روز رسول اللہ کے ساتھ گزرے، لیل و نہار رسول اللہ کے ساتھ گزرے، ایک ایک لمحے کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہوئے۔ رسول اللہ نے جو کہا، جو فرمایا، جو حکم دیا، فوراً اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ رات کو رسول اللہ سے نماز تہجد کے لیے رسول اللہ کے اٹھنے سے پہلے یہ چھوٹا اور معصوم بچہ رحمت کائنات سے پہلے اٹھ کے پانی کا اہتمام کر کے محمد کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، رحمت کائنات کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ آقا آتے آپ کو وضو کرواتا۔ انس کہتے ہیں 10 سال میں رسول اللہ کے پاس رہا، 10 سال میں نے رسول اللہ کے شب و روز کو دیکھا، لیل و نہار کو دیکھا۔ ہمیں ساری زندگیاں بیت گئی ہیں لوگوں سے تعلق بنائے ہوئے، ناطے اور رشتے قائم کیے ہوئے، ہمیں کسی کی سیرت اور کردار کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ چھوٹا ہے، بچہ ہے، ایک ایک ادا کو لکھ رہا ہے، ایک ایک سوچ کو نوٹ کر رہا ہے۔ 10 سال خدمت کرنے والا اب رسول اللہ کی سیرت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ 10 سال رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گیا، نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے، عقیدت و ارادت کے نعرے لگاتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے، دیگیں پکاتے ہوئے، واز کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سمجھ نہ سکے، آپ کے کردار کو ہم اپنا نہ سکے۔ 10 سال رہا ہے انس۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں رسول اللہ کی سیرت یہ ہے، لم یکن، صحیح البخاری ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لانا ولا سبابا۔ اور لوگوں تمہارا آقا وہ ہے، انس کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے آقا کون ہے، ہم نے سمجھا جھڑیاں لگا لیں گے کام بن جائے گا، سیرت کے نام پہ جلسے کروا لیں گے بات بن جائے گی۔ انس کہتے ہیں تمہارا آقا وہ ہے
تمہارا رہبر وہ ہے، تمہارا رہنما وہ ہے، تمہارا پیشوا اور مقتدا وہ ہے جس نے کبھی فحش کلامی نہیں کی۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، علماء کی مجلس میں بیٹھ کے دیکھو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار و کریکٹر کو دیکھو۔ آج کہتے ہو تباہی کے بادل ہمارے سروں پہ کیوں منڈلا رہے ہیں، آج کہتے ہو ذلت و رسوائی کے یہ سیلاب ہماری طرف کیوں امڑے ہوئے ہیں۔ اپنے کردار و کریکٹر کو دیکھو، اپنی سیرت کو دیکھو۔ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، واعظین اپنی سیرت کو دیکھیں، مقررین اپنی سیرت کو دیکھیں، خطبہ اپنی سیرت کو دیکھیں، علماء مدرسین اپنی سیرت کو دیکھیں۔ کیسی سیرت ہے ہماری؟ آقا فرماتے ہیں، انس کہتے ہیں آقا کی سیرت لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، تمہارا محبوب فحش کلامی نہیں کیا کرتا تھا، ولا لعانا، تمہارا آقا کسی پہ لعنتیں بھی نہیں کیا کرتا تھا، ولا سبابا، تمہارا محبوب کسی کو گالیاں بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا کی سیرت وہ بیان کر رہا ہے جو 10 سال رسول اللہ کے پاس رہا۔ دو ذرا مقتدیوں کو اجازت تمہاری سیرت بیان کریں، ظاہر ہے مجھ پہ تمہارا باطن، ظاہر ہے مجھ پہ تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں، اپنی سیرت کو پڑھو، اپنے کردار اور کریکٹر کو پڑھو۔ تمہیں کیا پتا ہے سیرت کیا چیز ہے، کردار اور کریکٹر کیا چیز ہے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے ہیں۔ بلاؤ ہمارے شاگردوں کو، مقتدیوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو دے گا گواہی ہماری سیرت کی، ہمارے کردار کی، ہمارے کریکٹر کی؟ کوئی صفائی بیان کرے گا؟ پیٹو دل کو کہ لوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح کر کو میں۔ کس کس کا رونا روئے، کس کس کی بات کریں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے نہ اپنے محبوب کو فحش کلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میں نے کسی پہ لعن طعن کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میں نے اپنے محبوب کو کبھی کسی کو گالی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ گالی کیسے دیتا؟ میری اور آپ کی تربیت کرنے والے ہمارے یہ معلمین و مدرسین ہیں، لیکن میرے آقا کی تربیت کرنے والا تو عرش والا خدا ہے، اور وہ تربیت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ میرے محبوب، میں پروردگار جانتا ہوں تیری اس باز و نصیحت سے، تیرے اس کام سے، تیرے اس جذبے سے، تیری اس تبلیغ سے، تیرے اس پروگرام سے
مخالف تیری مخالفت ضرور کریں گے، تیرے راستے میں روڑے ضرور اٹکائیں گے، تجھے پریشان ضرور کریں گے، لیکن محبوب میری تربیت یہ ہے جو یہ کرے تو نے وہ نہیں کرنا۔ اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ میرے محبوب یہ تجھے گالیاں دے، یہ تیرے راستے میں روڑے اٹکائیں، یہ تیرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائیں، یہ تیرے خلاف پروپیگنڈا کریں، محبوب یہ تجھے برا کہیں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا جا۔ میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری اس سیرت کی وجہ سے میں تیرے دشمنوں کو تیرا حمایتی نہ بنا دیا تو مجھے پروردگار نہ کہنا۔ اور سیرت کی بات کرنے والوں، باقی سارے مسئلوں میں رہنمائی کی ہے قرآن و حدیث نے ہماری، کیا لڑائی اور جھگڑے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہماری قرآن و حدیث نے؟ اللہ کو پتا تھا اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، کیا کہا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور دنیا والوں میں نے لڑائی کے بھی کچھ اصول بنا دیے ہیں، میں نے کوئی ضابطے مقرر کر دیے، تمہیں آزاد نہیں چھوڑا۔ میں نے تو لڑائی میں اپنے محبوب کو آزاد نہیں چھوڑا، امت کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ جو منہ میں آئے بولتے جاؤ، جو جی میں آئے کہتے جاؤ، نہیں، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تمہاری لڑائی بھی ہو تو اچھے انداز میں ہو، اخلاق کے دائرے میں ہو، شریعت کے قانون کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہا لڑنا ہی نہیں ہے، حق کے لیے لڑنا بھی ہے، حق کے لیے مرنا بھی ہے، پریشان نہیں ہونا، لیکن طریقہ کیا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، دلائل سے، براہین سے، شواہد سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں آپ بیتی سناتا ہوں، کیونکہ میں 10 سال رسول اللہ کے پاس رہا ہوں، میں تمہیں آپ بیتی سناتا ہوں۔ میں رسول اللہ کی خدمت کرتا تھا اور اتنی خدمت کی ہے کہ آپ پوچھتے ہو کہ نبی پاک اس کی خدمت پہ اتنے خوش تھے، اتنے راضی تھے کہ ایک دفعہ وضو کروا رہے تھے، آقا فرماتے ہیں تہجد کا وقت ہے، آقا فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ میں تمہارے لیے رب سے کیا مانگوں؟ ہائے کیسے یہ لوگ تھے صحابہ کرام، کیسے یہ خوش قسمت سے۔ انس بتاؤ رب سے تمہارے لیے کیا مانگوں؟ میں رب سے دعا کرنے لگا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے کیا رب سے دعا کروں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا 2 چیزیں میرے لیے مانگ دو۔ کہا کون سی؟ اللہ ایک اولاد میں اضافہ اور ایک مال میں برکت، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، اللہ میری اولاد میں اضافہ فرما دے۔ کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا فرمائی۔ کتنے خوش قسمت ہیں یارو، آج ان صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ آج میرے اور آپ کے لیے ہمارا مولوی، امام، مفتی، پیر، مرشد دعا کر دے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ یارو ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اور جن کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آمنہ کے لال محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نے دعا فرمائی، اللہ اس کی اولاد میں بھی اضافہ فرما دے، اس کے مال میں بھی برکت فرما دے۔ پھر دعا کرنے والا رحمت کائنات ہو تو عرش والا کیسے واپس لٹائے؟
اپنے محبوب کی بات کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اولاد میں بھی اضافہ کیا، پتہ ہے کتنا؟ خود حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے میری اولاد میں اتنا اضافہ کیا کہ 100 سے زیادہ میرے پوتے پوتیاں تھے، 100 سے زیادہ۔ مال میں برکت کا عالم کیا ہے؟ کہتے ہیں مدینے میں میرا بھی ایک باغ تھا، لوگوں کے بھی باغ تھے، لیکن رسول اللہ کی دعا کا اثر دیکھو۔ کہتے ہیں باقی لوگوں کے باغ جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے اور میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتا تھا۔ رحمت کائنات کی دعا کا اثر۔ وہ انس کہتا ہے میں آپ اپنی بیتی سناتا ہوں، میں نے 10 سال اس رسول کے ساتھ گزارے ہیں، لیل و نہار گزارے ہیں۔ میں نے کہا کیا دیکھا ہے تو نے؟ یہ ہے نبی کی سیرت۔ مسند احمد ہے، حسن سند کے ساتھ روایت ہے۔ کیا کہا؟ کہ واللہ ما سبنی سبتن قطو۔ لوگوں میں 10 سال رہا ہوں، 10 سال میں 1 مرتبہ بھی میں نے رسول اللہ کی زبان سے کبھی گالی نہیں سنی ہے، 1 دفعہ۔ اس آقا کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس آقا سے تعلق ہم نے جوڑا ہے، اس آقا سے ناتا اور رشتہ ہم نے استوار کیا ہے، اس آقا کے جشن منا رہے ہیں، اس آقا سے عقیدت و ارادت کا اظہار کر رہے ہیں، اس آقا کے ساتھ اپنے پیار و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ 10 سال کہتے ہیں میں رہا ہوں، 10 سال میں 1 مرتبہ بھی میں نے رسول اللہ کی زبان پہ کبھی گال نہیں سنی۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ صبح سے شام تک ہماری زبان سے کتنی گالیاں نکلتے ہیں، دعوے پھر رسول اللہ سے محبت کے، دعوے پھر عقیدت کے، یہیں پہ بس نہیں۔ چلے ذرا تھوڑی دیر کے لیے صحیح البخاری میں پھر چلتے ہیں۔ صحیح البخاری میں ہے کائنات کا امام، کیسی سیرت ہے اس کی۔ کہتے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام کہہ دیتے ہیں، میں کام کے لیے نکلتا، باہر محلے میں دیکھتا بچے کھیل رہے ہیں، انس بھی تو بچے ہی تھے نا، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو جاتا، رسول اللہ کی بات کو بھول جاتا کہ آقا نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا ہے، میں وہاں کھیلنا شروع کر دیتا۔ کبھی ایسے بھی ہوا کہ میں کھیل رہا تھا تو پیچھے سے رسول اللہ آ گئے، کائنات کے امام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، رسول ہاشمی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا انس میں نے تجھے کہیں بھیجا تھا؟ کہتے ہیں میں ڈر گیا، مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ اب کائنات کا امام مجھے ڈانٹے گا، کائنات کا امام مجھ سے ناراض ہوگا، کائنات کا امام مجھے کوئی سزا دے گا۔ لرزتے ہوئے جسم کو سہارا دے کے، کانپتی ہوئی آنکھوں کو ذرا اٹھا کے جب رسول کے چہرے پہ ڈالتا تو کیا دیکھتا؟ اللہ کی قسم ناراض اور غصے میں ہونے کی بجائے محمد مسکرا رہا ہوتا تھا، کائنات کا امام مسکرا رہا ہوتا تھا۔ آپ کوئی اور بات تو اس موقع پہ کہنا بڑی دور کی بات ہے، 10 سال میں مجھے میرے محبوب نے کبھی اف کا کلمہ بھی نہیں کہا، گالی تو بڑی دور کی بات ہے لوگوں، اف کا کلمہ بھی نہیں کہا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی سیرت ہے، میرے اور آپ کے آقا کا کردار ہے۔ آج جس کے لیے ہم بڑے تیار بیٹھے ہیں جشن منانے کے لیے، جشن منائیں گے، سیرت کو اپنائیں گے بھی کہ نہیں؟ اب یہ کائنات کا امام میری اور آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہے،
مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری سونپ کے جا رہا ہے۔ سنن نبی داؤد ہے، کائنات کا امام، لوگوں کے مجمع عام میں فرما رہا ہے، مجمع عام میں کہہ رہا ہے، میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں درس دے رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں۔ محبوب جی کیا بات ہے؟ فرمایا میری تعلیم یہ ہے، میری تربیت یہ ہے، میرا سبق یہ ہے، میرا درس یہ ہے، لا تسبن احدا، میرا کلمہ پڑھنے والو تم نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ زندگی میں کبھی کسی کو گالی، یہاں یہ نہیں کہا اپنوں کو نہیں دینی، بیگانوں کو دے دینی ہے، یاروں کو نہیں دینی، اگر یاروں کو دے لینی ہے، سجنوں کو نہیں دینی، دشمنوں کو دے لینی ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ بڑوں کو نہیں دینی، چھوٹوں کو دے لینی ہے، نہیں، فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو بھی گالی نہیں دینی۔ اور کتب احادیث میں، مختلف کتابوں میں بعض چیزوں کے اللہ نے نام لے کے بتایا، رسول اللہ نے نام لے کے بتایا، اس کو بھی گالی نہیں دینی، اس کو بھی گالی نہیں دینی، اس کو بھی گالی نہیں دینی، اس کو بھی گالی نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا میرے چاہنے والوں، میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، زمانے کو گالی نہیں دینی، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں ہوا کو گالی نہیں دینی، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں تم نے مرغ کو گالی نہیں دینی، بخار کو گالی نہیں دینی، تم نے ملازم کو گالی نہیں دینی، تم نے بیوی کو گالی نہیں دینی، ماں باپ کو گالی نہیں دینی۔ ہائے، میرے آقا نے کہا تم نے گناہگار کو بھی گالی نہیں دینی۔ یہیں پہ بس نہیں، آگے بڑھ کے کہا کفار کو بھی گالی نہیں دینی، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کفار کو بھی گالی نہیں دینی، مشرکین کو بھی گالی نہیں دینی۔ میں تو حیران ہوا جب میں نے سلسلہ صحیحہ کو پڑھا نا، تو مجھے ابو ہریرہ سلسلہ صحیحہ کے صفحات پہ بولتے ہوئے دکھائی دی۔ کیسا پیغمبر ہے ہمارا، کدھر جا رہے ہیں ہم، کون سا رستہ اختیار کر لیا ہے ہم نے؟ محبوب کہہ رہا ہے لا تسب الشیطان، اور میرے چاہنے والوں تم نے شیطان کو بھی گالی نہیں دینی۔ کسی مومن و مسلمان کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایماندار کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا تم نے شیطان کو بھی گالی نہیں دینی۔ ایک ساتھی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر شیطان تو دشمن ہے ہمارا، آپ نے فرمایا، قرآن نے بتایا، آپ کو پتہ نہیں ہے ہم عبادت کے لیے نکلتے ہیں، یہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، یہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں دشمن ہے، میں جانتا ہوں یہ دشمن ہے، میں نے تمہیں بتایا یہ دشمن ہے، لیکن اس کا علاج گالی نہیں۔ محبوب جی پھر کیا ہے؟ فرمایا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، میں تمہیں علاج بتا کے جا رہا ہوں، جب دشمن زیادہ تنگ کرے اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارے دشمن کو تجھ سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کیا تعلیم ہے رسول اللہ کی! میں تو حیران ہوتا ہوں، آج پریشان بھی ہوتا ہوں کہ جس پیغمبر نے ہوا کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، زمانے کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، بخار کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، گناہگار کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، مشرک کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی،
آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس پیغمبر کے اصحاب کو گالی دی جا رہی ہے، اس پیغمبر کے جانثاروں کو گالی دی جا رہی ہے، اس پیغمبر کے چاہنے والوں کو گالی دی جا رہی ہے، اور مسلمان بس اس پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، کیونکہ فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کاروبار سے فرصت نہیں ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میدان معاشر میں پوچھ لیا، حوض کوثر پہ کھڑے پوچھ لیا، میں تمہاری ڈیوٹی لگا کے آیا تھا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تمہاری نگاہوں کے سامنے میرے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہو، میرے صحابہ کو برا کہا جا رہا ہو، میرے صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالے جا رہے ہو، تم نے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، تم نے اس کے اس برے فعل پہ لعنت کرنی ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا، پھر میرا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس فرصت نہیں تھی، کام کاج سے ہم فارغ نہیں تھے۔ او خدا کے بندو، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنا، ہماری طرح کے محب نہیں تھے، ہماری طرح کے عاشق نہیں تھے، ہماری طرح کے رسول اللہ سے پیار کرنے والے نہیں تھے۔ ان کے پیار کا عالم کیا ہے، ان کے پیار کی کیفیت کیا ہے، ان کے پیار کی کیفیت دیکھو کہ ادھر وہ رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں، ادھر فوراً اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن نے ان کی یہ خوبی بیان کرتے ہوئے کہا انما کان قول المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ادھر وہ رسول اللہ کی بات سنتے، ادھر فوراً اس پر عمل کرتے۔ صحابہ نے سنا، مجمع میں رسول اللہ فرما رہے ہیں لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ کیا کیا صحابہ نے؟ پھر کیا کیا صحابہ نے؟ چلو جی مسئلہ سن لیا ہے آج، حدیث سن لیا ہے آج، ارشاد سن لیا ہے آج، فرمان سن لیا ہے آج، بڑی زندگی بڑی، عمل کر لیں گے، ہو جائے گا۔ کیا کیا انہوں نے؟ حدیث کے الفاظ سنو، قال فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، کہتے ہیں اللہ کی قسم، رسول اللہ کی زبان سے یہ پیغام سننے کے بعد ہم نے مر جانا تو گوارا کر لیا، زندگی میں ہم نے کبھی کسی انسان تو انسان رہا، حیوان کو بھی گالی نہیں دی ہے۔ صحابہ کا عمل یہ ہے، صحابہ کی محبت یہ ہے، صحابہ کا پیار یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد پھر کبھی کسی کو گالی کیوں نہیں دی؟ مسند احمد کھولو، مسند احمد کے صفحات پہ کائنات کا امام کہہ رہا ہے ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء، او لوگو جس کو گالیاں دیتے ہوئے سنو، جس کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھو، جس کو گالیوں سے اپنی زبان کو گندا کرتے ہوئے دیکھو، سمجھ آؤ داڑھی دیکھ کے نہیں، مصلی دیکھ کے نہیں، کوئی اور عمل دیکھ کے نہیں، کائنات کے امام نے کہا لیس من الاسلام فی شیء، گالی بکنے والے کو
دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ اس کا اسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، کائنات کا امام کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی کہہ رہا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی ناتا رشتہ نہیں۔ مت سمجھو یہ بہت بڑا عاشق ہے، بہت بڑا محب ہے، لیس من الاسلام فی شیء، اسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی اس کا تعلق نہیں۔ اور ایک اور حدیث سنا دو جو صحیح البخاری میں ہے، الزام تراشیاں کرنے والوں سنو رسول اللہ کا فرمان، سنو رسول اللہ کا اعلان۔ کائنات کے امام نے کہا بندوں کا پتہ کیسے چلے گا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، کیسے چلے گا پتہ بندوں کا؟ کہا میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ۔ کائنات کے امام نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کائنات کا بدترین انسان کون ہے، کائنات کا برا ترین انسان کون ہے، کائنات کا گندا ترین انسان کون ہے، الفاظ میرے نہیں آمینہ کے لال کے ہیں، کلمات میرے نہیں رسول اللہ کے ہیں، ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ۔ جاننا چاہتے ہو برا ترین انسان کون ہے، گندا ترین انسان کون ہے، شریر ترین انسان کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو صرف اس کی گالیوں کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ چھوڑو اس سے کیا بات کرنی ہے، یہ تو بڑی گندی گالیاں بکتا ہے، یہ تو ہر وقت اپنی زبان کو گالیوں سے گندا کرتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک روایت مجھے اور یاد آ گئی جسے امام حاکم نے مستدرک حاکم میں بیان کیا۔ کائنات کے امام نے کہا گالیاں دینے والے کو بتا دو گالی دینا یہ بد خلقی ہے، اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے میں محمد گارنٹی سے کہہ کے جا رہا ہوں بندہ سیدھا جہنم میں جا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، لوگو آؤ دیکھو رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، رسول اللہ کا کردار کیا ہے، رسول اللہ کا کریکٹر کیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہاں تک سمجھا اور پڑھا ہے، ہم نے کہاں تک رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا ہے۔ آج فیصلہ کرو، اور یہ بھی فیصلہ کر کے یہاں سے جاؤ کہ ہم رسول اللہ کی حدیث کو سننے کے بعد مر تو سکتے ہیں، محمد کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میرے مخاطب بالخصوص اہل حدیث اور بالعموم دوسرے بھائی بھی، میں اعلان کر کے کہتا ہوں، اور تمہاری سیرت یہ ہے، تمہارا رسول اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے، حلیت الاولیاء پڑھ کے دیکھو۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی کہتے ہیں میں جب بازار میں جاتا تو مجھے کوئی اہل حدیث نظر آ جاتا تو میں خوش ہو جاتا، اہل حدیث کو دیکھ کر امام شافعی خوش ہو جاتے۔ آج اہل حدیث کو دیکھ کر اہل حدیث کی پیشانی پہ بل پڑ جاتا، اہل حدیث کو دیکھ کر اہل حدیث کا ماتھا شکن آلود ہو جاتا ہے۔ وہ اہل حدیث کو دیکھ کے خوش ہوتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب کسی اہل حدیث کو دیکھ کے خوش ہوتے رہو، اہل حدیث کو لکھو، سینے کی تختیوں پہ لکھو، دماغ کی پھٹیوں پہ لکھو۔ امام صاحب سے کسی نے سوال کیا آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اہل حدیث کو دیکھ کے، وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں نا مجھے محمد کے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے امام صاحب؟ کہا میں نے قرآن میں صحابہ کی ایک صفت پڑھی ہے، سمعنا و اطعنا، محمد کے صحابہ ادھر سنتے ادھر فوراً عمل کر لیتے۔ یہ خوبی میں نے آج دیکھی ہے تو اہل حدیث کے اندر دیکھی۔ اہل حدیث
تیری عظمت کے کیا کہنے، تو کہاں رہ گیا، کہاں کھو گیا، آج تو کہاں رہ گیا؟ تیرے آقا کی سیرت یہ ہے، تیرے آقا کا کردار یہ ہے، اس سیرت اور کردار کو تو نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا تھا، تو آپ ہی اس کو چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے، تو آپ ہی اس سے دور ہو گیا ہے، تو آپ ہی اس سے کوسوں دور نکل گیا ہے۔ آ جاؤ، سیرت کے اس پہلو کو اپنا لو، سیرت کے اس پہلو پہ کاربند ہو جاؤ، سیرت کے اس پہلو کو قبول کر لو۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، دنیا میں عزت پا جاؤ گے، آخرت میں رب کی جنت پا جاؤ گے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کی سیرت سے جڑ جاؤ، آپ کے کردار سے جڑ جاؤ، آپ کے کریکٹر سے جڑ جاؤ۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی فوز و فلاح عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔